بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ہم تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر پوچھنا جائز نہیں ہے۔ 1 بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو، کیونکہ تعبیر خواب نیک اور پرہیزگار لوگوں سے پوچھنی چاہیے، اور بے دین لوگ اللہ کے نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کیے ہوتے ہیں۔ ان میں خیر و برکت کہاں؟ دوسرا عورتوں سے، کیونکہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جاہلوں سے جو علم دین سے بخوبی واقف نہ ہو، دنیاوی علوم میں خواہ و ولایت پاس ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا دشمنوں سے، کیونکہ دشمنوں سے بھی خیر و برکت کی امید نہیں ہوتی، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے ویسی ہی واقعہ ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، جس باب کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی بحکم خداوندی واقعہ ہو جائے گی۔ یعنی خواب کی تعبیر پر خواب کی تعبیر بتانے والے کے الفاظ کا بہت اثر ہے، اس لیے اپنے نیک خوابوں کو پوشیدہ رکھیے اور ان لوگوں سے بیان کیجیے جو آپ کے لیے دل میں نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خوابوں کی قسمیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اصل خواب 3 قسم پر ہیں، ایک کو حکم، دوسرے کو متشابہ اور تیسرے کو اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ اضغاث و احلام یعنی پریشان خواب 4 گروہ دیکھتے ہیں۔ وہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ اول گروہ جس کی طبیعت فساد کی طرف مائل ہو وہ برے خواب دیکھتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو شراب خور ہوتے ہیں۔ تیسرا جو غلط سودا پیدا کرنے والی غذا کھاتے ہیں، جیسے کہ بینگن، مسور، نمک ملا گوشت اور جو چیزیں ان سے مشابہ ہیں۔ چوتھا گروہ جو ڈراؤنے یا پھر تاریک خواب دیکھتا ہے، وہ نابالغ بچے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 10 طرح کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گی۔ پہلا، آبادی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آبادی کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ اول، اس جہان کے کاموں کی اصلاح پر۔ دوم، خیر و منفعت یعنی منافع ہوگا اور خیر و برکت ہوگی۔ تیسرا، مراد اور کامرانی ہے، یعنی آپ کی مراد بر آنے والی ہے۔ چوتھا، بستہ کاموں کی کشائش ہے، یعنی آبادی دیکھنا ایک نیک خواب ہے۔ درخت کی قسمیں دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں آبنوس کا درخت دیکھنا نیک اور بہتری کی تعبیر رکھتا ہے۔ خواب میں خود کو آٹا چھانتے دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آٹا چھاننے والا 4 قسم پر ہے۔ اول، نیک آدمی۔ دوم، فضول عورت۔ سوم، خادم۔ چہارم، تھوڑا نفع۔
اگر آپ خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بزرگی اور ولایت پائے گا۔ فرمان حق تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمانی کی، پھر اس کے بعد رب نے اس کو برگزیدہ کیا اور توبہ قبول کی اور ہدایت عنایت فرمائی۔ اور اگر خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھے تو یہ علم آموزی کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، اور آدم کو سب نام سکھائے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی ہے تو یہ اس شخص کی نافرمانی اور بدبختی کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ اپنے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے تو یہ بزرگی اور عروج کی دلیل ہے۔ یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام خواب میں آپ سے ناراض اور دور ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کوئی سخت نافرمانی کی ہے اور آپ کی بدبختی کی دلیل ہے۔ آدمی کا جسم اپنی خواب میں دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر نقصان دیکھے تو اس کی تعویل بہتری کی ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا جسم تمام جسم پر ورم ہے تو دلیل ہے کہ یہ بیمار ہوگا۔ اگر آپ اپنی خواب میں آرا دیکھتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں آرا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ اول کہ آپ کے ہاں فرزند کی آمد ہے، دوم بھائی یا بہن، سوم کوئی شریک۔ آسمان، خواب میں آسمان کو دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں آسمان کو سبز دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خیر و صلاح اور امن ہوگا۔ اگر آسمان کو سفید دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ پر رنج اور بیماری ہوگی، اور اگر آسمان کو سرخ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں جنگ اور خونریزی ہوگی۔ اگر دیکھے کہ آسمان سیاہ ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ملک میں فتنہ عظیم برپا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آسمان معمول سے زیادہ روشن ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دین میں روشنی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دیکھے کہ اس کے برابر آسمان کا دروازہ کھلا ہے تو دلیل ہے کہ خیر اور روزی کا دروازہ کھلا ہے اور عالم و حکیم ہوگا، اور اس پر بہت سے لوگوں کو روزی پہنچے گی۔ اور اگر آسمان میں سرخ نشان ستونوں جیسے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگوں کی نصرت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آسمان کی پرستش کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بے دین اور گمراہ ہے۔ مزید خوابوں کی تعبیر، نیک اور بد خوابوں کی نشانیاں، سچے اور بد خوابوں کی نشانیاں، تعبیر کا فاصلہ، علامتوں کی درستگی لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔